اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہیں لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ علامہ اقبال کا مجموعہ کلام جو ہے بال جبریل کے عنوان سے اس کی یہ دوسری غزل ہے۔ دوسری غزل کے دو شعر میں نے پڑھے۔ علامہ اقبال کے کلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کلام شاعری کی زبان میں ہے، اور شاعری کی اپنی ایک شعریات ہوتی ہے۔ یہ گفتگو استعارات میں ہوتی ہیں، تشبیہات میں ہوتی ہیں، یہاں پر وضاحت کے ساتھ باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس بات کو اگر ذہن میں نہ رکھیں تو پھر اقبال کو سمجھنے میں انسان ٹھوکریں کھا سکتا ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگوں کو اس طرح کا کنفیوژن ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کا کلام جو ہے، اقبال کی شاعری جو ہے وہ فلاں جگہ شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہیں، یا اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل ہمیں سمجھنا ہے اقبال کا لفظیاتی نظام، ہمیں سمجھنا ہے ان استعاروں کو، ان تشبیہات کو، اور اس شاعرانہ شوخی کو جس کا بہت زیادہ اظہار اقبال نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ یہ جو غزل میں نے دو شعر پڑھے اس غزل کے، اس میں بھی یہ شاعرانہ شوخی جو ہے اس کا اظہار ہوا ہے، اور استعاروں سے کام لے کر علامہ اقبال ایک بات سامنے رکھنا چاہتے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ علامہ فرماتے ہیں اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ یہ اللہ پر، خدا پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسا کہ ایک سطحی بین اور جو بالکل متن کے ظاہری پہلو پر نظر رکھتا ہو وہ ایسا سمجھ سکتا ہے۔ یہاں پر انجم ایک استعارہ ہے، اور اس سے مراد انسان ہو سکتا ہے۔ اور اگر کجرو ہے انجم، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر انسان جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اگر اس نے زمین کو مثلا فساد سے بھر دیا ہے، یا اگر انسان جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کو ہم کہیں گے انسانیت کا فروغ، باہمی محبت، باہمی تضامن، توافق اور باہمی اعتبار و اعتماد، اگر ان قدروں کو انسان فروغ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو یہاں علامہ اقبال خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا، یعنی مجھے اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اے خدا، کیونکہ اس میں بھی تیری کوئی حکمت ہوگی، تیرا کوئی کام حکمت کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے۔ یہ جہاں بنایا تو نے اپنی حکمت سے بنایا، اور اس میں تارے سجائے، ان بڑے بڑے آفتاب اس میں سجائے، کہکشائیں بنائیں، اور پھر انسان کو بنایا۔ پھر انسان جو ہے اگر یہ تیری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اگر یہ زمین میں تیری مرضی کے کام انجام نہیں دیتا، تو پھر مجھے اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ ایسا اے خدا تم نے کیوں بنایا، کیونکہ اس میں بھی تیری کوئی حکمت ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شعر جو ہیں یہ اللہ پر خدا نہ خواستہ کوئی اعتراض نہیں ہے جو اقبال کر رہے ہیں، بلکہ اس میں اپنی عاجزی ہی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں ہی اس حکمت کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں ہی اس کنہ تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں، مجھے ہی علم کی گہرائی حاصل نہیں ہے، مجھے ہی تہ کی باتیں جو ہیں ان کا ادراک حاصل نہیں ہے، میں ان کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ اگر خدا نے انسان بنایا پھر وہ خدا کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلتا، اپنی مرضی کے مطابق کیوں چلتا ہے، اور خدا کے جو احکام ہیں ان کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزارتا، وہ اپنی خواہش کے پیچھے کیوں چلتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر زمین خدا کی ہے، انسان بھی خدا کا ہے، کائنات بھی خدا کی ہے، ہر چیز خدا نے بنائی اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے بنائی ہے، پھر یہ انسان اس میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزارتا، اس پر مجھے اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ دنیا میری نہیں ہے، یہ زمین بھی میری نہیں ہے، یہ آسمان بھی میرا نہیں ہے، یہ کائنات بھی میری نہیں، یہ تو خدا کی ہے، اسی کو پتہ ہوگا یہ سب۔ اس کی حکمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اسی لیے کہا اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا،
مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ پھر کہتے ہیں اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہیں لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ اس میں ہنگامہ ہائے شوق کا مطلب ہے وہ ہنگامہ جو عشق برپا کرتا ہے، یعنی عشق جو ہے، عشق ہنگامہ ہی ایک طرح سے چاہتا ہے۔ مثلا جو عاشق ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہنگامہ ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی ہنگامہ ہوتا ہے، ایک قیامت برپا ہوتی ہے، اور اس کے ذہن میں بھی ایک قیامت ہوتی ہے، کیونکہ عشق بے قراری کو جنم دیتا ہے، اضطراب کو جنم دیتا ہے۔ عشق جو ہے یہ سکون اور تمکین جو ہے یہ عشق سے مناسبت نہیں رکھتے۔ عشق سے جو چیز مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ عشق کا اظہار ہو، اور عشق کے اظہار کے لیے نالے ہوں گے، فغاں ہوگا یا فریاد ہوگی، یا انسان جو ہے ہنگامے برپا کرے گا، تو یہ عشق کی وجہ سے ہی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، انسان جو ہے ایجادات اور جو اکتشافات کی ایک سلسلہ چل پڑا ہے، یا انسان جو ہے اب آسمانوں پر بھی جو ہے اپنی کمندیں پھینکنے کا وہ عزم اور خست اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ کئی ہزار سال سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل انسان ارتقاء کا سفر، ذہنی ارتقاء کا سفر طے کر رہا ہے، تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ایسا دوسری مخلوقات میں ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ کیونکہ وہاں عشق کی کمی ہے، وہاں ان کے اندر عشق کا بیج نہیں ڈالا گیا ہے، عشق کی روشنی ان کے اندر نہیں ہے، عشق کا نور ان کے اندر نہیں ہے، یہ انسان کے اندر ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جیسے کائنات کی جو دوسری مخلوقات ہے، یا کائنات کی اور بھی جو مظاہر فطرت ہے، مظاہر کائنات جو ہے، وہاں پر کوئی ہنگامہ نہیں ہے، آسمانوں میں کوئی ہنگامہ نہیں، ہنگامہ زمین پر ہے، کیونکہ زمین پر انسان کو بچھایا گیا ہے اور وہ عشق سے مرکب ہے، وہ عشق کا حامل ہے۔ آسمانوں میں ایسا کچھ نہیں ہے، آسمانوں میں بہت ہی خاموشی ہیں۔ خاموشی اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر عشق کی کار فرمائی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ اقبال کہتے ہیں اگر ہنگامہ ہائے شوق سے لامکاں خالی، اگر لامکاں میں کوئی ہنگامہ نہیں ہے محبت کا، عشق کا، وہاں پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہوگی، اس کے پیچھے بھی کوئی علت ہوگی، اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ اے خدا تیرے نزدیک کہ وہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ اب یہ کس کی خطا ہو سکتی ہے؟ اب لامکاں میرا تو ہے نہیں، اے خدا یہ تیرا لامکاں ہے، تو ہی جانتا ہے کہ وہاں پر تو نے فرشتوں کے اندر یا ملائکہ کے اندر یا اور بھی جو مخلوق ہوں گی وہاں پر، ان کے اندر عشق کا داعیہ یا عشق کی تحریک پیدا کیوں نہیں کی، ان کے اندر عشق کا بیج کیوں نہیں ڈالا، ان کے اندر عشق کی روشنی پیدا کیوں نہیں کی، تو وہ ہنگامہ عشق کا وہاں کیوں نہیں ہے، یہ زمین پر ہی کیوں ہے؟ تو اس کی علت کو، اس کی حکمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہاں لامکاں پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے بہت بلند ہیں کہ وہ کسی مقام میں سما سکے۔ اب اسی لیے چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہت سے پاک ہیں، وہ حد سے پاک ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جیسے کہ کتابوں میں آتا ہے ان کے بارے میں لا حد لہ، اللہ کی کوئی حد نہیں، اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ بیٹھے گا، کیونکہ اگر حد ہے، مکان ہے، تو پھر حد بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ محدود ہوں گے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو لامحدودیت ہے اس پر حرف آئے گا۔ کچھ لوگ ہیں قدیم زمانے میں بھی رہے ہیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں مجسمین یا مشبہین کا عقیدہ رکھنے والے لوگ، جو اللہ کو انسان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں یا مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، پھر ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ مقید ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے جو عقائد ہیں ان میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی حد میں قید ہیں یا کسی خاص جگہ پر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اور اس کا کوئی مکان، یعنی کوئی مکان اس کا گھیرا نہیں کر سکتا۔ وہ پوری کائنات کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، لیکن خود وہ کسی چیز کے محیط کے اندر نہیں ہے، تو کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ کتابوں میں ایک جملہ ہمیں ملتا ہے عقیدے کی کتابوں میں کہ لیس لہ مکان، اس کا کوئی مکان نہیں ہے، لا یجری علیہ زمان، اور اس پر وقت کا بھی کوئی اثر نہیں ہے، وقت اس پر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ وقت تو اس کی مخلوق ہے، وقت کو اسی نے بنایا ہے۔ پھر تعالی عن الجہات، اور وہ جہات سے، یعنی جہتیں جو ہوتی ہیں، داہنی جہت ہے یا بائیں جہت ہیں یا اوپر نیچے آگے پیچھے جہتیں جو ہیں، ان جہتوں سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ لیکن
یہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں سمجھنی ہے۔ تو اگر ہنگامہ ہے شوق سے لامکاں، اب لامکاں جو ہیں وہاں پر کوئی ہنگامے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں عشق کی کار فرمائی نہیں ہے، وہ انسان نہیں رہتے وہاں جو عشق سے مرکب ہوتے ہیں، اور جو جن کے اندر عشق کی کار فرمائی ہوتی ہے، جن کے اندر عشق کا نور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہنگامے برپا ہوتے ہیں، انسان آگے بڑھتا ہے، ذہنی سفر آگے بڑھتا ہے، اور دنیا میں جو ہے دنیا چلتی ہے اسی سے۔ تو یہ چیز اگر لامکاں میں نہیں ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی، کیونکہ یہ دنیا میری نہیں، کائنات میری نہیں ہے، اے خدا یہ تیری کائنات ہے، تو ہی اس کو چلانے والا ہے، تجھے ہی پتہ ہوگا کہ اس کائنات کے اندر یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہیں۔ تو ان دو شعروں میں علامہ اقبال نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ ایک طرف سے یہ کہا کہ میں کائنات میں اس کی علت اور اس کی حکمت نہیں سمجھ سکتا کہ انسان کیوں اللہ کے خدا کے قوانین پر نہیں چلتا، احکامات پر نہیں چلتا۔ تو پھر کہا کہ اگر آسمانوں کے اندر یا لامکاں جو مکان سے باہر ایک کیا کہیں گے اسے، لامکاں ہی کہہ سکتے اور کچھ نہیں کہہ سکتے، لامکاں میں اگر وہاں ہنگامہ نہیں ہے عشق کا، کیونکہ وہاں انسان پہنچ نہیں سکتا، انسان ہو نہیں سکتا وہاں، تو اس کی بھی کوئی حکمت ہوگی، اس کی بھی کوئی جو ہے علت ہوگی، اور اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ تو اس شعر کو ہم پھر پڑھتے ہیں۔ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا، اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا۔